تمام رشتے ہیں ان کی تفصیل موجود ہے۔ قرآن و سنت میں ایسا کوئی واضح حکم نہیں ہے کہ جس میں سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ ممنوع ہو، ناجائز ہو، حرام ہو، جبکہ سیدہ خود چاہتی ہو کہ میرا فلاں سادات جو ہیں وہ کہیں اور شادی نہیں کر سکتے، وہ درست نہیں ہوگی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سوال کا تو مختصر سا جواب ہے، پھر میں شادی کے عنوان پر کچھ ضروری باتیں کرنا چاہوں گا۔ سادات غیر سادات میں نکاح ہو سکتا ہے، یہ ایک الگ بات ہے کہ اپنے خاندان میں اور سادات میں اگر کیا جائے تو ظاہر ہے زندگی کے معاملات چلانا ہوتے ہیں، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنوں ہی میں کر لیا جائے، لیکن اگر غیر سادات میں کر لیا تو نکاح جائز ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پھپھی کی بیٹی کا نکاح حضرت زید سے فرمایا تھا، جو کہ زید غلام تھے اور قریش سے نہیں تھے، بنو ہاشم سے نہیں تھے، حضور نے خود کیا ہے، تو یہ ایک اس بات کی دلیل ہے۔ گزارش یہ ہے کہ حضرت سیدنا زید جو ہے نا وہ والے غلام نہیں تھے، وہ اٹھا کر لائے گئے تھے، اور یہ جو روایت عام طور پر پیش کی جاتی ہے، ہم نے یہ پورا ہمارا یہ سبجیکٹ ہے روز صبح و شام کا، تو ناظرین یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سادات کے ساتھ جو شرائط سیدہ کے ساتھ نکاح کی سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں وہ کوئی آج پوری نہیں کر سکتا۔ میں زور دے کر دیکھیں بولا نا، تو آپ عدم جواز اور عدم جواز کی بات یوں نہیں کریں نا، ڈائریکٹ آپ جواز کی بات کر رہے ہیں۔ میرا ذاتی فتویٰ حضرت تاجدار گولڈا سیدنا پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیدہ کا نکاح غیر سید کے ساتھ جائز نہیں ہے، یہ فتاوی ہے میرے لیے حجۃ الوداع کو بھی نہیں، میں واپس کر رہا ہوں، کوئی کسی سے برتر نہیں، سب برابر ہے۔ نہیں، یہ کیسے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے نسب پر فخر کیا ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل، اور اسی بات پر فاضل بریلوی مولانا احمد رضا خان بریلوی نے فتویٰ دیا، فتویٰ موجود ہے ان کا، ان کی طرف کوئی نہیں لپکتا، ادھر کیوں نہیں جاتے، اعتراض ادھر کیوں نہیں کرتے؟ انہوں نے بھی وہی بات کی ہے جو میں نے کی ہے، تسی اٹھ کے ماں پہ گئے ہو، احمد رضا آبا کیوں چھوڑنے ہو؟ ہمارے رشتے دوسروں کو نہیں جا سکتے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو میں نے کہا بھائی سادات کے لیے کوئی الگ حکم ہے؟ یہ میری دلیل ہے، اس کا جواب دے کوئی بڑے سے بڑا سید آئے مجھے جواب دے۔ یہ لوگوں کے ذہن خراب کرنے کے لیے، اصل مقصد اور ہے، اصل مقصد اور ہے کہ میں گولڈے کے منظر سے ہٹ جاؤں۔ تو عزت ذلت پر، احکام کے بھیجنے پر ناسخ منسوخ کا اختیار اس کو ہے۔ آج بھی میری نظر میں وہ لوگ میرے سامنے ہیں جن کے ذہنوں پر نسب کا بھوت سوار ہے۔ میں بھی ایک سید گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، میرا بھی حضور ختمی مرتبت جناب محمد الرسول اللہ کے خاندان عالیہ سے مجھے بھی انتساب کا شرف حاصل ہے، مگر میری یہ جرت نہیں کہ میں اللہ کے کسی حلال کو حرام کہوں۔ میرے ساتھ جو مخالفت ہوئی اور ہو رہی ہے، میں نے یہی کہا تھا کہ اللہ کے احکام تمام مسلمانوں کے لیے برابر ہیں۔ دیکھیں، ایک طبقہ، ہمارا طبقہ کہتا ہے کہ یہ ہمارے رشتے دوسروں کو نہیں جا سکتے، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، تو میں نے کہا بھائی سادات کے لیے کوئی الگ حکم ہے شریعت میں؟ مجھے بتاؤ، میں بھی دو چار لفظ پڑھا ہوا ہوں، اگر ان کے نکاح کا کوئی الگ حکم ہے تو پھر یہ امت کے ساتھ طلاق میں کیوں برابر ہیں؟ نکاح کا ان کا حکم الگ ہے، لیکن طلاق 1 2 3 بائنا رجی اور مغلظ جو ہے، اس میں جناب اگر سید صاحب کو طلاق دیں تو بیوی کو اسی طرح ہوگی طلاق جس طرح امت کے عام آدمی کا حکم ہے، وہی ہے، لیکن نکاح میں فرق ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ میری دلیل ہے، اس کا جواب دے کوئی بڑے سے بڑا سید آئے مجھے جواب دے۔ تو کوئی بات نہیں ہے، میری مخالفت کریں، میں اپنے خاندان کا حضور کے
फितरत का, औलाद का सबसे बड़ा एहतराम करने वाला हूं। लेकिन मैं क्या करूं, ना मैं इमाम महदी हूं, ना मैं मसीह मऊद हूं, ना मैं कोई, मुझे माअज़ल्लाह कोई दावा है कि मैं नबी मुरसल हूं या मुतनब्बी हूं। आपको दावा होगा तो होगा, आप दीन में, शरीयत में तब्दीली कर सकते हैं अपने ख्याल में, लेकिन फिर अपनी कब्र का भी ख्याल रखें कि वहां आपके साथ क्या सलूक होगा। लेकिन कुछ लोगों ने, और इसी बात पर फाजिल बरेलवी, मौलाना अहमद रजा खान बरेलवी ने फतवा दिया, फतवा मौजूद है उनका, उनकी तरफ कोई नहीं लपकता। उधर क्यों नहीं जाते, एतराज उधर क्यों नहीं करते? उन्होंने भी वही बात की है जो मैंने की है। तुसी उठ के मां पै गए हो, अहमद रजा क्यों छोड़ने हो? अंगूर खट्टे हैं, ये बड़ी अफसोस की गल है। तो क्या है, अहकाम में तब्दीली नहीं है। तो कोई शख्स अगर ये कह दे, फिर मंसूब करते हैं जनाब के फलां बुजुर्ग ने ये फतवा, पीर मेर अली शाह साहब का फतवा है, ये उनकी औलाद में से होकर फतवे को तब्दील कर दिया। माज़अल्लाह, मैं शरीयत में कोई तब्दीली कर सकता हूं? मेरी जुर्रत है? मैंने तो तशरीह की है। तशरीह को आप गलत साबित करें, उलमा बिठाएं। ये लोगों के ज़हन खराब करने के लिए, असल मकसद और है कि शायद इस वजह से मैं गोल्डे शरीफ की जो दरगाह है उसके मंजर से शायद मैं हट जाऊं इस तरह है। असल मकसद और है कि मैं गोल्डे के मंजर से हट जाऊं। नहीं खेल मेरा चमन से निकलना, नहीं खेल मेरा चमन से निकलना। गोल्डे की दरगाह से मुझे कोई ताकत अल्लाह के सिवा गैर मुतल्लक नहीं कर सकती। नहीं खेल मेरा चमन से निकलना, नहीं खेल मेरा चमन से निकलना, नहीं खेल मेरा चमन से निकलना। समाया हुआ हूँ ज़मीरे चमन में, समाया हुआ हूँ ज़मीरे चमन में, अरे समाया हुआ हूँ। मुझे मेरे दादा पीर मेरे अली और हजरत बाऊजी की दुआएं हैं। समाया हुआ हूँ ज़मीरे चमन में, अरे समाया हुआ हूँ। और मेरा वजूद अल्लाह के फजल से जो मैं बातें कर रहा हूं, ये जो जमूद तारी है ना, इसमें ये इनकलाब लाएगा। और मैं देख रहा हूं चेहरों को। आखिर में इंतहाई माजरत के साथ मैं तमाम दोस्त अब देखने वालों से गुजारिश करूंगा कि वो इस हवाले से अपनी क्या राय रखते हैं। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि क्या गैर सैयद के साथ सैयदा लड़की का निकाह हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर हो सकता है तो जवाज़ की सूरतें, अगर नहीं हो सकता तो अदम जवाज़ की जो तहकीक है दलाइल के साथ, वो कमेंट सेक्शन में आप अपने अखलाकियात को मद्देनज़र रखते हुए ज़रूर जवाब दें। और ये दलाइल की दुनिया है, यहाँ पे अगर इस ज़मन के अंदर किसी की दिल आज़ारी हुई हो तो माज़रत ख़्वाह। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी इस वीडियो को लाइक करें और दूसरे दोस्त अहबाब से शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।